ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمنت بالله وبآياته عزیزان گرامی کا اللہ سبحانہ و تقدس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک ارض و سماوات نے جناب حضرت مولانا قاری کامران قریشی صاحب کو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر وہ سنت جو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبدالمطلب کے نور نظر مکہ کے در یتیم ساقی کوثر پیغمبر شافی معاشر پیغمبر ہادی عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر زندہ کیا کرتے تھے انہیں اللہ نے اس پرفتن دور میں زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور صحابہ
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سننے کی سنت زندہ کرتے تھے، آپ احباب کو وہ سنت زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ ان کی وہ کمائی اور آپ کا یہ کرنا اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ان کی نجات کا ذریعہ بنائے، ان کے بڑوں کی نجات کا ذریعہ بنائے، ان کے اساتذہ، ان سے محبت کرنے والے، بالخصوص ان کے والد محترم، اللہ کروڑ اس پہ جو ہے نا رحمت برسائے۔ اور آپ احباب، آپ کے محرومین، اور بالخصوص آپ کے بڑے جو والدین کا آپ کے قبلہ تھے، اللہ آپ کی اس نیکی کے وسیلے میں اللہ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ اپنے نور سے منور فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ محفل کتنی بابرکت ہے، کتنی باسعادت ہے، اور اس کی قدر و منزلت کو میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ کوئی ساتھی موبائل کا استعمال نہ کرے، اچھا؟ فرشتوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا، فرشتے آتے جاتے ہیں، ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء حضرات بیٹھے ہیں دائیں بائیں، ان سے آپ پوچھ لیں، تو جب آپ دوسرا کام شروع کریں گے تو پھر فرشتے آنے جانے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے میں تمام احباب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مجھے آپ سارے جانتے ہیں، اتنا حسین و جمیل بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھے محفوظ کرنا چاہیں، اور جس کو ہم سنانے بیٹھے ہیں وہ دلوں کے بہیدوں تک کو جاننے والا ہے۔ اس لیے میں کسی ساتھی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن میں گزارش کروں گا کہ موبائل کا استعمال نہ کریں۔ یہ محفل اتنی بابرکت ہے، اتنی باسعادت ہے، اس کی برکت اور سعادت کو میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ ایک استاد تھے، استاد طالب علم کو پڑھا رہے تھے، شاگرد تھا ان کا، اسے ایک مسئلہ بتایا، مسئلہ بتانے کے بعد کہنے لگے یہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو طالب علم ابھی کم عمر تھا، اس نے سمجھا کہ لاکھوں روپے اتنا قیمتی، بڑا خوش ہوا۔ چند دنوں بعد اس کی جوتی ٹوٹ گئی، تو وہ اپنی جوتی لے کر بازار گیا اور جوتی ٹھیک کرنے والے سے اس نے اپنی جوتی ٹھیک کرائی۔ میں نام نہیں دیتا، کوئی ساتھی محسوس نہ کرے، طنز بھی کسی پہ نہیں کرتا۔ ہر قوم، ہر قبیلہ جان اور پہچان کے لیے ہے، بہتر ہم میں وہ ہے جو تقوی دار ہے، چاہے وہ کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، کسی قوم اور رنگ اور نسل اور زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ رنگ اور نسل کے تمیز میرے نبی نے سارے مٹا دیے تھے۔ آپ نے کہا تھا کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عجمی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی دار ہے۔ وہ مکے کا کالا بلال، حبشے کا رہنے والا کالا بلال کیوں نہ ہو کہ رنگ و نسل میں اور شکل و صورت میں وہ ایسا تھا کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اگر اچانک وہ گلی سے نکل آتا تو سامنے سے آنے والا بچہ ڈر جایا کرتا تھا اسے دیکھ کر، لیکن وہ مکے کی گلیوں میں چلتا تو اس کے پاؤں کی آٹھ جنت میں اللہ کے نبی نے سنی ہے۔ تھا وہ حبشے کا کالا بلال، لیکن ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جو شولوں کا باپ کہلاتا ہے، ابو لہب کا معنی ہوتا ہے شولوں کا باپ، کہ جس کے چہرے سے حسن کے ایسی شوہائیں نکلتی تھی، ایسی شوہائیں پھوٹتی تھی کہ جسے شولوں کا باپ کہا جاتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اس لیے کسی قوم پہ وہ تنقید نہیں، میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، تو وہ طالب علم اپنی جوتی لے کر بازار گیا اور جوتی ٹھیک کرنے والے شخص سے اس نے اپنی جوتی درست کرائی، مرمت کرائی، اور جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ 8 آنے یا 1 روپیہ میری مزدوری ہے، وہ مجھے دے دو۔ تو طالب علم کے پاس تو آپ کو پتہ ہے ہم نے طالب علمی کا زمانہ گزارا ہے، اب طالب علمی کا زمانہ کچھ اور ہے۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے وہ کچھ اور تھا، اور اب جو زمانہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ الحمدللہ اللہ نے بڑی وسعتیں دے رکھی ہیں۔
تو طالب علم کے پاس وہ مزدوری دینے کے لیے نہیں تھی، تو اس نے سوچا میرے استاذ نے مجھے ایک مسئلہ بتایا اور کہا تھا کہ یہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس نے اس کو وہ پیش کیا کہ یہ مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور میرے استاذ نے بتایا ہے یہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے 1 روپیہ میرے پاس مزدوری نہیں ہے، یہ لے لو۔ تو جوتی ٹھیک کرنے والے شخص نے کہا کہ مجھے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری مزدوری دے دو، جو میرا 1 روپیہ ہے، 1 درہم ہے، وہ مجھے دے دو بس۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دوں گا، اب میرے پاس نہیں۔ آگے پریشان ہوا بیچارہ، پریشان ہو کے جب کلاس میں آیا، تمہیں پتہ ہے طالب علم کلاس میں آئے تو استاذ جب یوں نظریں دوڑا کے دیکھتا ہے تو استاذ پڑھ لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، تھانے دار بھی جب کوئی آدمی تھانے میں چلا جائے نا تو تھانے دار بھی دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اسے پڑھ لیتا ہے کہ یہ مجرم ہے یا ملزم ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، یا یہ الزام میں آیا ہے۔ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں بڑے تجربے سے۔ تو استاذ بھی جب اپنی مسند پہ بیٹھتا ہے اور جب سامنے طالب علم بیٹھتے ہیں تو وہ ہر ایک کا چہرہ پڑھ کے دیکھ لیتا ہے کہ کون پریشان ہے اور کون خوشحال ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم ہے، مرجھایا چہرہ بیٹھا ہے، پریشان ہے، تو اس نے بلا کے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے اپنا قصہ سنایا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے جو مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن بازار میں جوتی درست کرنے والے شخص نے اسے 1 روپے میں بھی نہیں دیا۔ استاد نے کہا اچھا۔ اب استاد بیچارے پریشان ہوئے کہ اس کو میں کیسے سمجھاؤں، کم عمر ہے، ابھی بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے ایک ترکیب کی، ترکیب یہ کہ ان کے پاس ایک موتی تھا، ہیرا موتی تھا قیمتی۔ تو انہوں نے اپنا قیمتی موتی نکالا اور بچے کے ہاتھ میں ڈالا اور کہا یہ لے جاؤ سبزی منڈی میں، اور سبزی منڈی میں جا کر اس کی قیمت پوچھنا، لیکن بیچ کے نہیں آنا، بیچ کے نہیں آنا، صرف قیمت پوچھ کے آ جاؤ۔ وہی طالب علم موتی لے کر گیا سبزی منڈی میں، ٹماٹر والے کے پاس گیا، اسے کہنے لگا یہ میرے پاس موتی ہے، یہ لے لو، کتنے ٹماٹر دیتے ہو؟ اس نے کہا چند دانے ٹماٹروں کے لے لو، یہ موتی ہے، میرے کسی کام کا نہیں ہے، چلو ادھر پھینک دو، یہ چند دانے ٹماٹر کے لے لو۔ دوسرا آگے آلو بیچنے والا تھا، تیسرا تھا، چوتھا تھا، کرتے کرتے مختلف لوگوں سے اس کی بولی لگی۔ آخر میں سبزی منڈی سے نکلتے نکلتے جب وہ باہر آ رہا تھا تو ایک ریڑھی والا جا رہا تھا جس پہ بیر وہ فروخت کر رہا تھا، بیر بیچ رہا تھا۔ تو اس نے کہا چلو اس سے بھی پوچھ لوں جاتے جاتے یہ کتنی بیریں مجھے دیتا ہے۔ تو اس نے موتی اسے دکھایا، بابا جی یہ میرے پاس موتی ہے، کتنی بیریں دیتا ہے؟ تو بابا جی یہ بک بھر کے دینا ہے، موتی مڑے کا کما دا نہیں، لیکن چلو یہ بک بھر کے بیروں تو کو دینا، موتی میں بس اتنا دے کما دا ہے کہ چلو اس میں تھاگا پاس پا کے اپنی بکری دی گلا بچ پا کے اور بڑے کما دا نہیں کچھ کما۔ طالب علم بیچارہ وہ موتی لے کے واپس آئے، استاد نے پوچھا کیا قیمت لگی؟ تو اس نے کہا حضرت کسی نے کہا چند دانے ٹماٹر ہیں، کسی نے کہا چند دانے آلو کے ہیں، اور ریڑھی والے پہ جو بیر بیچ رہا تھا اس نے کہا یہ چند دانے بیر کے لے لو، بس یہ میرے کے تو کسی کام کا ہے نہیں، بکری کے گلے میں ڈال دیں۔ اس نے کہا اچھا اب ایسا کرو یہی موتی تم صرافہ بازار میں لے جاؤ، جوہری بازار میں چلے جاؤ، صرافہ بازار میں جاؤ جہاں سونے کا کاروبار ہوتا ہے، جہاں کیا ہوتا ہے؟ سونے کا کاروبار ہوتا ہے، اور جا کر صرافہ یعنی سنیار سے، سونے کا کاروبار کرنے والے شخص سے اس کی قیمت پوچھو، لیکن بیچ کے نہیں آنا، صرف اس سے پوچھو کہ یہ کتنے میں لیتا ہے۔ تو یہی طالب علم وہ موتی لے کر جو سبزی منڈی گیا تھا یہ صرافہ بازار میں گیا ہے، اور جب صرافہ بازار میں پہنچا ہے تو اس نے سنیارے کو جب یہ موتی دکھایا ہے تو سنیارہ جو جس اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا، اپنی مسند پہ بیٹھا تھا، اپنی سیٹ پہ بیٹھا تھا، وہ اس سے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ موتی مجھے دے دو اور یہ میری ساری دکان میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ساری دکان اس کی قیمت۔ پوچھو طالب علم تو بڑی اوپری جی لگی نا۔ دوسری دکان پہ گیا، تیسری پہ گیا، اور سب سے بڑی دکان پہ گیا، تو جب سنیارے نے اس موتی کو دیکھا، دیکھ کے جب اس نے پہچان کی، پہچان کرنے کے بعد اس نے کہا صرافہ بازار میں سب سے بڑی دکان یہ میری ہے سونے کی، یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ موتی مجھے دے۔ اس نے کہا بیچتا نہیں، بیچتا
نہیں، واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو استاد نے پوچھا کیا قیمت لگی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت جو سنیار نے لگائی ہے، سونے کے کاروبار کرنے والے نے صرافہ بازار میں جو اس کی قیمت لگی ہے، ہر ایک اپنی دکان پوری کی پوری دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو استاد نے کہا تمہیں پتا یہی موتی جو تو لے کے سبزی منڈی گیا تھا تو چند دانے ٹماٹر کی اس کی قیمت لگی، لیکن ادھر صرافہ بازار میں گیا تو اس کی قیمت کتنی لگی؟ کیوں؟ اس نے بتایا، سمجھایا طالب علم کو کہ اس کی قدر و قیمت کو جوہری جانتا ہے، سنیارا جانتا ہے، اس کو سبزی بیچنے والا نہیں جانتا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس مجلس کی قدر و قیمت کو میں اور آپ نہیں جان سکتے، اس کو اللہ کے فرشتے جانتے ہیں کہ یہ مجلس کیسی ہے، جس میں 60,000 فرشتے استاد محترم جناب قاری کامران صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ کتنے فرشتے؟ 60,000 فرشتے، باقی فرشتوں کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے ساتھ بھی فرشتے ہیں، اور ایسی مجلسوں کو گھیرنے کے لیے وہ فرشتے بھی آتے ہیں جو اللہ کی ذکر کی مجالس کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں ان کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، صرف جو وہ قاری صاحب کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں وہ 60,000 فرشتے۔ تو یہ کتنی قیمتی مجلس ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے آپ قیمتی مجلس میں بیٹھے ہیں اور مایوس ہو کر نہ مت بیٹھے، اس کی قدر و منزلت کو میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ دوستو، آج کی جو رات ہے اس کی قدر و منزلت کو میں اور آپ نہیں پہچان سکتے۔ اس دن مولانا عبدالجبار حیدری صاحب فرما رہے تھے رمضان کی آخری جو راتیں ہیں، آخری جو عشرہ ہے، اس کو اللہ نے لیلۃ القدر کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، معمولی کیوں نہ ہو، ایک بار اگر سبحان اللہ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اس کو لیلۃ القدر مل گئی ہے، لیلۃ القدر کی رات تھی، جیسے آج تاغرات ہے نا، شاید کہ لیلۃ القدر، جیسے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نماز پڑھا کر ہماری طرف چہرہ پھیر کے کہا کہ آج کی رات قیمتی رات تھی، آج کی رات قیمتی رات تھی، یعنی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں وہ 23ویں کی رات تھی، وہ کیا تھی؟ 23ویں کی رات تھی، اور اس رات بارش ہوئی اور مسجد نبوی کا چھت وہ تھا، چھپر تھا، اس پہ کھجور کی ٹہنیاں پڑی ہوئی تھی، ابھی پختہ نہیں تھا، وہ چھت ٹپک رہا تھا، اور اس ٹپکنے کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیچڑ تھا، اور اللہ کے نبی نے اس میں سجدہ کیا، اور کیچڑ کا نشان اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ تھا۔ میں نے وہ نشان 23ویں کی صبح کو دیکھا، میں نے وہ نشان 23ویں کی صبح کو دیکھا۔ آج 23ویں رات ہے نا، شاید یہ لیلۃ القدر تعین نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، اور لیلۃ القدر ہو، اور لیلۃ القدر میں میں اور آپ بیٹھے ہو، اللہ کا گھر ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہو رہا ہو، اصحاب پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو اور قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو پھر میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑی غنیمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ فرما رہے تھے ان لمحات میں، لیلۃ القدر کے لمحات میں کوئی آدمی اگر چھوٹی سی نیکی بھی کر لیتا ہے، لیکن ہے لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر ہے، تو اس کو 30,000 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا فرما رہے تھے؟ 30,000 سال نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، چاہے اس نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا، یہ ایک بار کہنا سبحان اللہ کا اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ 30,000 سال وہ سبحان اللہ کہتا رہا، وہ ایک طرف، اور یہ ایک بار کہنا لیلۃ القدر میں ایک طرف۔ وہ اگر لیلۃ القدر میں تلاوت کر رہا تھا، اس نے ایک پاؤ تلاوت کیا اور لیلۃ القدر کی لمحات ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، یہی اس کو اتنا ہی وقت ملا، تو اجر و ثواب اس کے لیے اتنا ہے کہ 30,000 سال اس نے قرآن کا ایک پاؤ کا سپارہ تلاوت فرمایا۔ معمولی بات
اور ان لمحات میں اگر کوئی آدمی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر اگر 2 رکعت نماز ادا کر لے تو اس کے کیا کہیں؟ بتاؤں آپ، ایک نوجوان تھا، جنگل میں رہتا تھا، جنگل میں خلیفہ وقت کا بادشاہ شکار کی غرض سے نکلا اور شکار کرتے کرتے بہت دور نکل گیا، رات آ گئی، واپس نہیں آ سکتا، پریشان ہوا، شہزادہ ہوتا ہے نا، خلیفہ وقت میں پتہ ہے شاہی محل میں رہنے والا آدمی ہو اور شاہی بستر پہ سونے والا ہو، اس کو رات اگر جنگل میں آ جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہوگا۔ بیچارہ پریشان ہوا، کیا کروں، رات کدھر گزاروں؟ تو دور سے دیکھا جنگل میں ایک جگہ روشنی نظر آئی، گیا کہ شاید کہیں رات گزارنے کے لیے جگہ مل جائے، گیا دیکھا ایک جھونپڑی ہے معمولی سی اور 2 شخص ہیں اس میں، میاں بیوی دونوں اس میں ہیں اور رہ رہے ہیں۔ اس نے دستک دی دروازے، نوجوان باہر آیا، اس نے پوچھا کون؟ اس نے کہا یار مسافر ہوں، بتایا نہیں کہ میں خلیفہ وقت بادشاہ ہوں، کہا مسافر ہوں، کہا کس غرض سے آئے ہو اس وقت رات کو؟ کہا یار بس آیا تھا، رات آ گئی ہے، رات گزارنے کے لیے اگر جگہ دے دو۔ اس نے کہا آ جائیں، ہماری طرح نہیں تھا، دروازہ دور ہی پالیا تھا، پیچھے کنڈی لا چھوڑی، گھر والے کا خیر دسیو کار نہیں کمران صاحب آوانا میں آپ کے پترا کو آپ سنوں گا میرے پردے بیان سے کنڈی لا چھوڑو کدے پوچھن کو ہے مجھے صاحب تے آخر کار نہیں، اسی یہی کرتے ہیں نا، کرتے نہیں کرتے، ہم نہیں بولتے، اس واسطے نہیں بولتے کہ یہ فعل اس کے اندر پائے جھک دے، حالانکہ یہ ہماری شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے، ایک تو جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں ہے، مومن اور جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا تو منافق کی نشانی ہے۔ خلیفہ عبدالعزیز جو تھے نا، خلیفہ عبدالعزیز، اس کے بارے میں نے پڑھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے اور سچائی نجات دلاتی ہے، اس سے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تقوی اور ورع میں یہ شخص اتنا اعلیٰ تھا۔ اس دن میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس کی بیٹی نے ایک موتی بھیجا اس کے پاس، اور موتی بھیج کر کہا میرے ابو جی یہ ایک ڈیزائن کا موتی ہے، دوسرا نہیں ہے، آپ کے خزانے میں، قومی خزانے میں ایسے موتی اور بھی ہیں، اسی ڈیزائن کا دوسرا موتی آپ مجھے دے دیں، میں عید پہ اپنے کانوں میں ڈال کے عید کر لوں۔ تو خلیفہ وقت عبدالعزیز نے کیا کیا؟ آگ کے 2 انگارے بھیجے، آگ کے 2 انگارے، ذرا سوچنے کی بات ہے، آگ کے 2 انگارے پلیٹ میں رکھ کر بھیجے، کہا یہ میری بیٹی کو جا کر دو، اس کو کہو اگر ان کو کانوں میں پہن سکتی ہے تو پھر موتی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر ان کو نہیں پہن سکتی تو پھر میں موتی تجھے نہیں دیتا۔ تقوی میں اتنی ورع، کیا مطلب کہ قومی خزانہ اور میری بیٹی اپنے کانوں میں پہنے، دوسروں کا حقوق، دوسروں کے مال، اور یہ میری بیٹی استعمال کرے، یہ تو نار جہنم کی آگ ہے، یہ تو کیا ہے، نار جہنم کی آگ ہے، اس لیے میری بیٹی یہ موتی میں تجھے نہیں دے سکتا۔ بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ میرے باپ نے 2 انگارے آگ کے بھیجے، تو بیٹی بھی وہ ہماری بیٹیوں کی طرح تو نہیں تھی نا کہ کھریاں رگڑنا پہ جو آخر نا میں تو اس گلک مندی نا میں تو یہ دی نہ کروں، اسی دیاں باستے دی بطر دیاں کر دینا نہ، حلال ہوئے حرام ہوئے، لیکن بڑی عید ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگ وہ تھے جو چلے گئے، وہ تھے جو چلے گئے۔ تو دوستو میں وہ بات کر رہا تھا، اس نوجوان نے اس کو جگہ دی، وہ خلیفہ وقت اندر آیا، اس نے رات گزاری، اس کو کہاں نیند آئی ہوگی، ظاہر بات ہے شاہی بستر پہ سونے والا شخص ایسی جھونپڑی میں آ جائے اور پھر وہاں آ کر وہ کیا کرے، رات گزارے، تو اسے کہاں نیند آتی ہوگی۔ بس اس نے رات گزاری، صبح ہوئی، جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے اس نے اس آدمی سے، اس نوجوان سے ایک بات کی، بات یہ کی، اس نے کہا کہ اگر کہیں شہر آنا ہوا تو فلاں میرا نام ہے، پوچھ لینا، کوئی تیری حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو تو اگر بازار آؤ تو مجھ سے مل لینا۔ اتنی سی بات کی اور بس وہ واپس آ گیا، بتایا نہیں کہ میں خلیفہ وقت ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں زمانے کا بادشاہ ہوں، واپس آ گیا۔
پیچھے اس نوجوان پہ فقر و فاقہ کا زمانہ آ گیا. فقر و فاقہ، فقر و فاقہ، فقر و فاقہ، بھوکا پیاسا رہنا. ایک دن گزر گیا، 2 دن، تیسرا دن جب آیا نا حالت غیر ہونے لگی تو بیوی نے اس سے کہا کہ میرے سر کے تاج، وہ ایک مسافر آیا تھا جس نے رات ہمارے پاس گزاری اور جاتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا چلو بازار جا کے ذرا پتہ کر لو شاید ہماری کوئی حاجت پوری ہو جائے، یہ فقر و فاقہ کی حالت تبدیل ہو جائے. کیونکہ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہم مرنے کے قریب ہیں اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو پہلے تو اس نوجوان نے اپنی بیوی سے انکار کیا. اس نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا، میں یہ کام نہیں کرتا. لیکن بیوی کے اصرار پر اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں. چلا گیا، بازار گیا. بازار میں جب پہنچا تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا یار فلاں نام کا آدمی ہے، اس سے ملنا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ فلاں نام کا آدمی. اس نے کہا وہ تو وقت کا بادشاہ ہے، وہ تو خلیفہ وقت ہے، اس سے ملنا ہے. اس نے کہا یار مجھے یہ پتا نہیں ہے خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے، لیکن میں نے اس سے ملنا ہے بس. اس نے کہا اس طرف جاؤ، فلاں گلی میں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہ فلاں محل اس کا ہے، وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے. تو وہ نوجوان گیا، وہاں ایک چوکیدار کھڑا تھا، پہرے دار کھڑا تھا، جیسے ہمارے یہاں گارڈ ہوتا ہے ایسے کھڑا تھا. تو اس نے اس کو کہا کہ یہ وہ اسے دیکھتا ہے اور بات سنتا ہے اس کی، اس کے میلے کچیلے کپڑے، بکھرے بال اور بالکل پرگندہ حال نوجوان ہے اور نام خلیفہ وقت کا لے رہا ہے. وہ بھی تعجب میں پڑ گیا یار یہ ملنگ آدمی ہے، بادشاہ نال ملنا چاہتا ہے. حیدر پالو وسکٹ سکٹ لگی تو ہے نا، کپڑے کاٹن دے لگے ہوں تے پھر تے چوکیدار سلوٹ ماردا ہے، آتا ہے ہاں جی صاحب کاری ہے تے مڑ جے مولوی چلتا رہے تو استاد جی کہا نہیں، صاحب جی کہا نہیں، پھر کسا لڑے آئے، پھر کیا کرے ہو، پھر کسا لڑے. اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. ایسا نہیں تھا، وہ فوراً اندر گیا، جا کر اس نے خلیفہ وقت سے بات کی کہ اس طرح سے کوئی نوجوان آیا ہے، وہ کہتا ہے میں جنگل سے آیا ہوں اور آپ کا نام لیتا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو بادشاہ کو فوراً خیال آیا، اس نے کہا اس کو جلدی جلدی اندر لے آؤ، جلدی جلدی شاہی محل میں لے آؤ. وہ اسی حالت میں اس کو اندر لایا گیا. جب اندر لایا تو بادشاہ وقت اپنی جو ہے نا شاہی بستر سے اٹھا، اس کو اپنے شاہی بستر پہ بٹھایا اور پھر اس کی خاطر تواضع کی، اس کو روکا رات کو کہ رات میرے پاس رہو اور صبح بھیجوں گا. اس نے بڑا اصرار کیا کہ میں جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں رات کو نہیں، رات میرے پاس رہو پھر صبح جانا. اب یہ نوجوان جو چٹائی پہ سونے والا تھا، فرش پہ سونے والا تھا اور ٹوٹی ہوئی وہ اپنی گودڑی پہ سونے والا تھا، جب یہ شاہی بستر پہ آیا تو اس کو رات کو نیند نہیں آئی. خلیفہ وقت کو اس گودڑی پہ رات کو نیند نہیں آئی، اس جھونپڑی میں، اندھیری جھونپڑی میں اس کو نیند نہیں آئی. اس کو اس شاہی بستر پہ رات کو نیند نہیں آئی. یہ کروٹیں بدل رہا ہے، ہاں چہرے پہ ایسے چادر ڈال کے لیٹا ہے، کرویں بدل رہا ہے. یہ نوجوان کیا کہ دیکھتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے رات کو عجیب منظر دیکھا. منظر یہ دیکھا کہ رات کا سما ہے، آدھی رات کا وقت ہے، میں کیا دیکھتا ہوں. خلیفہ وقت اٹھا اور اس نے وضو کیا، لوٹا لیا اور وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس نے مصلی رسول بچھایا اور مصلی رسول بچھانے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہتا کیا ہے، کہتا ہے ربا میرے ہاں مہمان آیا ہوا ہے اور تجھے پتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے کچھ دے کہ میں صبح اس کو دے کر اس کو رخصت کروں. ہے وقت کا خلیفہ، ہے وقت کا کیا ہے، بادشاہ. وقت کا کیا ہے، بادشاہ. یہ نوجوان کہتا ہے جب یہ باتیں میں نے سنی نا میری تو نیند ہی اڑ گئی، میں تو تعجب میں پڑ گیا. خلیفہ وقت، بادشاہ اور اس کی یہ حالت. اس سے بھی تعجب کی بات تمہیں بھی بتاؤں. وہ کہتا نوجوان کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جب اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے جب کہا ربا، اے رب کعبہ، اے میرے اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ دے. تو جب اللہ دیتا ہے تو چھت پھاڑ کے دیتا ہے. دیتا ہے تو کیا کرتا ہے، مانگو تو کس سے مانگو، دیتے دینے والا کون ہے. اسی تے مانگی نہ کریں، اسی آختے ہیں درباب صاحب کو ہاں چاہ رہے یار مولا تو کم ہو جائے. کدے سوچے کہ اس اللہ سے مانگے جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اور وہ جب دینے پہ آ جاتا ہے تو چھت پھاڑ کے دیتا ہے. دیکھنا کیسے چھت پھاڑ کے دیا. ابھی دیکھنا یہ نوجوان کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ اٹھے اور جب لرزے، جب وہ اس نے کپی تاری حالت میں جب کہا ربا
میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تیرا مہمان آیا ہے، یہ صبح خالی ہاتھ جائے گا، میں اسے کیسے لوٹاؤں گا، دے مجھے کچھ کہ میں اس کے حوالے کروں، اسے رخصت کروں صبح۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چھت سے جو ہے نا اشرفیوں کی ایک تھیلی گری، چھت سے اشرفیوں کی، لنڈر کا چھت ہو گئے وہ تو اشرفیوں کی تھیلی کے رہے، تعجب کی گل ہے کہ نہیں ہے نا؟ بادشاہی محل میں اگر اشرفیوں کی تھیلی بادشاہ کے مانگنے سے گرے تو تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو اس آواز میں کتنی قوت ہے، اور دیکھنے والے کو دیکھو، دینے والے کو دیکھو کہ کس قوت اور طاقت کے ساتھ دیتا ہے، یہ کس یقین سے مانگتا ہے اور وہ اپنے کس انداز میں دیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا اشرفیوں کی تھیلی گری، بادشاہ وقت نے ایسے اٹھائی اور اپنے تکیے کے نیچے ایسے رکھی اور سو گیا۔ ہوندہ کدے مڑ نالو نا آختا ہاں اشرفیاں تے آ گئی، بابا جی ستے دے ہون بادشاہ سہرے ہیں نا، اس کو آستے جے کڑاں دے راتی راتوں رات فرار ہو جائے۔ صبح اٹھے بادشاہ تے نہ فقیر دے نہ منگنا والا تے نہ وہ مہمان تے نہ تھیلی اشرفیاں، غیب ہو جلا، یا پھر کہ کڑن چھرا آستے جے وہ اشرفیاں دی تھیلی اس کو آستے جے چپ کر کے ذبح کرا۔ تو کون دیکھنا کوئی ہے؟ دیکھنے والا کوئی ہے؟ شاہی محل میں کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، ایک یہ ہے ایک وہ بس اس کا گلا کاٹا اور اشرفیوں کی تھیلی لی اور فرا یا پھر فرار ہو۔ ہاں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن میں کہتا ہوں ایسا نوجوان تھا، ایسا نوجوان، اللہ اللہ اللہ، ایسا نوجوان اگر ہمارے زمانے کا بن جائے، آج کا یہ نوجوان بن جائے تو اللہ کی قسم سے اللہ چھت پھاڑ کے دے سکتا ہے آج، اس کے ہاں کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس نے اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی، اپنے تکیے کے نیچے رکھی اور پھر بادشاہ آرام سے سو گیا۔ صبح ہی اس نے مجھے کھانا کھلایا، ناشتہ کرایا، شاہی ناشتہ تھا میں نے کیا، اور جب میں جانے لگا تو اس نے وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور میرے حوالے کی کہ یہ میری طرف سے آپ کی مہمانی ہے، یہ میری طرف سے آپ لے جائیں۔ نوجوان تھا، اللہ اللہ، میں کس کی مثال دوں؟ کوئی ایسا صحابہ سے پیچھے میں کس کی مثال دوں؟ ہمارے زمانے میں تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کوئی ایسا، ہوں گے ایسے بہت سارے ہیں، میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی ایسے ہیں کہ جن کا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہے اپنے رب پہ کہ اللہ کی قسم وہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر کے دکھا سکتا ہے۔ آج بھی ہیں ایسے نوجوان، میں جانتا ہوں، میں ایک ایسے نوجوان کو بھی جانتا ہوں کہ 1 سال ہو گیا ہے جس کی ابابین کی نماز قضا نہیں ہوئی، 1 سال ہو گیا ہے، 12ویں کلاس کا طالب علم، کالج میں 12ویں پڑھتا ہے، کالج کا طالب علم، اگر اس کی ابابین کی نماز قضا نہیں ہوئی تو تم اس کے ایمان اور یقین کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو کہ وہ کیسا ایمان اور یقین والا ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ ہاتھ اٹھا لے تو کیا اللہ خالی لٹائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے جب مجھے اس نے رخصت کرنا چاہا تو یہ اشرفیوں کی تھیلی میرے حوالے کی، میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اسی دی شکر کر دے اشرفیوں کی تھیلی اس ہاتھ لگی ہے، میں تے ہوں بادشاہ بن گیا۔ لیکن نوجوان نے کہا میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ بادشاہ نے سوال کیا کیوں نہیں لیتا؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں لیتا کہ تو خود مانگتا ہے، تو خود مانگتا ہے اور مانگتے سے میں نہیں لیتا۔ وہ اللہ اگر تجھے محل میں دے سکتا ہے تو مجھے جھونپڑی میں بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایمان دیکھ، اس نوجوان کا ایمان دیکھ۔ اس نوجوان نے وہ تھیلی لینے سے انکار کر دیا۔ اچھا خاموش ہو گیا، اس نے کہا نہیں لیتا تو زور والی بات تو ہے۔ یہ نکل آیا، ادھر سے نکلا، یہ سوچ رہا تھا کہ یار اتنا بادشاہ وقت اور اللہ سے مانگنے والا، اور میں بادشاہ کے دروازے پہ آ گیا۔ اس نے کہا نہیں لیتا، چلا گیا۔ راستے میں گیا ایک نہر کے قریب سے گزرا، نہر کے قریب سے گزرا تو اس کے دل میں خیال آیا ذرا اپنے اللہ سے رابطہ کر لوں۔ اس نے وضو کیا اور ایک بڑا پتھر پڑا تھا، اس پتھر پہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ راستہ تھا قریب سے جو ہے نا آنے جانے والے آ رہے تھے جا رہے تھے، وہاں پانی کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے پانی پینے کے لیے۔ تجھے جان دیو نا پہلے لوگ رکھ دیا کھڑا راہ وچ رکھ چھوڑ دیا سے یرا مسافر ہون تے لوگ کھڑے چاکڑے دے چاکڑ دینا پنچوڑ دینا۔ اچھا وہ چیزاں ختم ہو گئی، بڑے نال ہسیاں ہائے ہائے
جس راستے سے گزرتے میری بھی عمر الحمدللہ کافی ہو گئی ہے، 45-46 کو پہنچ گیا ہوں. میں نے بہت سارے علاقوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، اب بھی ہیں لیکن اب کولر آ گیا. کولر بھی وہ گڑا ہی ہے سمجھو. تو وہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے. وضو کر کے اس نے نہر پہ وضو کیا اور بڑا پتھر دیکھا، قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوا. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھ کے اس نے ہاتھ اٹھائے، ربا اگر بادشاہ کو اس بادشاہی محل میں مجھے دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے، مجھے بھی دے سکتا ہے. یہ باتیں کی اس نے نا جب. تو اس نے جب دعا ختم کی، دعا ختم کرنے کے بعد جب چلنے لگا، مٹکے پہ نظر پڑی تو اس نے کہا چلو پانی پی لوں، اگلا سفر شروع کرتا ہوں. تو جا کر اس نے ڈھکن اٹھایا. جب مٹکے کے اوپر سے، گھڑے کے اوپر سے برتن اٹھایا، جب اس کا ڈھکن اٹھایا تو برتن کا جو منہ تھا وہ کھلا. تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہیروں سے بھرا پڑا ہے مٹکا. کس سے پڑا ہے؟ بھرا پڑا، ہیروں سے بھرا پڑا ہے. تو نوجوان کا ایمان اور یقین دیکھ اس نے کہا ربا اسے شہی محل میں دیتا ہے، مجھے راستے میں دیتا ہے، میں اٹھا کے نہیں لے کے جاتا، میں اٹھا کے نہیں لے کے جاتا، میں اٹھا کے لے کے جاؤں. بادشاہ وقت ہے، اس کو اپنے محل کے اندر تو نے دیا ہے، مجھے دے گا تو میری جھونپڑی پہ دے گا. یہ راستے میں تو نے مجھے دیا ہے، میں یہ اٹھا کے نہیں لے کے جاتا، میں یہ اٹھا کے نہیں لے کے. یہ اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے. کس سے؟ راہ چڑنے والے لوگ اپنے نال گلاں کرتے نہیں کرتے. تجربہ ہے نا، پیدل چلنے والوں کو پتا ہوگا، راستے میں لوگ جاتے جاتے اپنے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے سے باتیں کر رہا ہے، کوئی پلان بنا رہا ہوتا ہے پڑوسیوں کے بارے میں. آج اس کے بوٹے کپڑے ہیں، آج اس کا کھا کپڑا ہے، آج اس کی بکری کو بند چھوڑنا ہے، آج اس کے پوتے کو مار چھوڑنا ہے، آج فلانا کر چھوڑنا ہے. چلو مجھے گھر مڑ کے آنا دو، آج یہ بندوبست کرنا ہے. ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے نا. تو یہ نوجوان بھی یہ باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا ربا تو ادھر پیچھے جو نا جنگل میں چور بیٹھے ہوئے تھے، چور چھپے ہوئے تھے، ان کا پورا گینگ تھا، وہ چھپے ہوئے. اس نے جب نوجوان کو دیکھا نا وہ چھپ ہو گئے تھے. تو جب انہوں نے نوجوان کی باتیں سنی تو وہ بڑے خوش ہو گئے، یار ہیرو سے بڑا مٹکا اس نے دیکھا اور یہ لے کے بھی نہیں جا رہا تھا، تو یہ ذرا آگے نکلے، ہم یہ سارے ہیرے لے لیں، ہم یہ سارے ہیرے لے لیں، ہم ان پہ قابض ہو جائیں. نوجوان آگے نکل گیا اپنے سفر پہ اپنے گھر کی طرف. اس نے ہیرے نہیں لیے، اس نے ہیرے نہیں لیے. اب جو ہے نا چوروں نے دیکھا کہ یہ نکل گیا ہے، وہ دوڑ کے آئے. انہوں نے جب مٹکے کا اوپر سے ڈھکن ہٹایا نا، دیکھتے کیا ہیں کہ بیچ میں سارے بچھو ہے. بیچ میں کیا ہے؟ سارے بچھو ہے. بچھو سے بڑا پڑا یہ مٹکا ہے. تو وہ کہنے لگے اس نوجوان نے ہمیں ڈاج دے دیا، ہمیں دھوکہ دے دیا، ہمیں یہ دھوکہ دیا، اس نے ہمیں دیکھ لیا. تو وہ جان بچانے کے لیے ہمیں دھوکہ دے کے کہ یہ ہیروں کے چکروں میں لگ جائیں، میں نکل جاؤں اپنی جان بچا کر، ہم اس کو چھوڑتے نہیں، اس کا پیچھا کریں گے. ہاں جیسے اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے وہی مٹکا کندھے پہ اٹھایا کہ ایسا کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں اور جا کر اس کو سبق سکھاتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. نوجوان جاتے جاتے اپنی جھونپڑی پہ پہنچا. بیوی جو تھی وہ انتظار میں تھی. اس نے دیکھا خالی ہاتھ واپس آیا، مایوس ہو گئی. کڑیاں ذرا جلدی نہ شکری ہونی ہے نا، جلدی جلدی ذرا خفا ہو جاتی ہے. بھلے کچھ بھی نہیں اس اخے وہ گیا سے کچھ بھی نہیں آتا. اس ایک ہی جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے اس اخے؟ جس کے پاس میں گیا تھا وہ خود مانگتا ہے، مجھے کیا دیتا؟ وہ کیا ہے؟ خود مانگتا ہے، مجھے کیا دیتا؟ چھوڑ ان باتوں کو پکڑیا. رات کا سما ہوا، اس نے بیوی کو اٹھایا. اس نے کہا اٹھ، ذرا یہ لوٹا لینا، ذرا وضو کر، ذرا مصلی بچھا، آؤ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں. آؤ کس سے مانگتے ہیں؟ رب کعبہ سے مانگتے ہیں. آؤ ذرا راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اپنے رب سے سوال کرتے ہیں. بیوی نے بھی وضو کیا، خود بھی وضو کیا، مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے جب ہاتھ اٹھائے اور کہا ربا اگر اس کو شاہی محل میں دے سکتا ہے مجھے جھونپڑی میں بھی دے سکتا ہے، مجھے جھونپڑی میں بھی دے سکتا ہے. ادھر ڈاکو جو تھے نا وہ پیچھے پہنچ آئے. اتنا چڑھ گئے چھتا تھا، جھونپڑی جو تھا چھتا تھا چڑھ گئے. کوٹھے پہ چھتا تھا چڑھ گئے نا، وہ تو نا مارے چرام لے نا کہ کھال ذرا وہ نا یہ کم کر کے آئے نا، کھال ذرا پتر لگ دیں دوست ذرا ٹھہر. انہوں نے کیا وہ تو بڑا سارا سوراخ کیتا، چھت پھاڑیا. پھاڑنے کے بعد انہوں نے وہی مٹکا جو بچھو سے بھرا پڑا تھا اس کو اڑیلا کہ یہ اسی کے گھر میں جائیں اور اس کا کام تمام ہو جائے. چنانچہ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں لکھا ہے، وہ نوجوان یہ کہتا ہے ہم نے ہاتھ اٹھائے ربا اگر تو اس کو شاہی محل میں دے سکتا ہے تو مجھے جھونپڑی میں بھی دے سکتا ہے. یہ ہاتھ اٹھے، اتنے میں سے اوپر سے ایک بچھو نیچے گرنے لگا. جب نیچے گرتا ہے تو نیچے آ کے وہ ہیرا بننے شروع ہو گیا.
اللہ دینے پہ آئے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ چھت پھاڑ کے دیتا ہے، ایسے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ چاہیے. کیا چاہیے؟ ایک جنا آسا دسے اسے ایک جنا آسا نا اور کڑیاں چڑھیے غلط ہے تو صحیح ہے نا. اچھا ایک جنا آسا نا سفر تک گیا نکلے جنگل جو گزرتا سا پرانے سفر ہوتا رہے پیادل آسے نا ہوں تو گڑیاں آ گئی گھر گھر بچ گڑی پرمپرا کر دی ہے نا اندروں پیر رستہ جڑا ہے نا سیدھا سیٹا تھا اس لیے اس طرح سے پیدل چل دیا جنا جلتا جلتا جنگل بچ گیا بڑا پیاس ستایا پیاس لگی نا تو اس کو دور سے کنواں نظر آیا دوڑ کے گیا دیکھا پانی بالکل نیچے پانی کیا ہے بالکل نیچے ادھر پالیا یار کوئی ڈول چول کوئی رسی شسی کوئی رسا ہوا ہے کوئی ڈول ہوا ہے چھک کے پانی کٹ کے نہ بوبا ہوا ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ادھر ادھر پالیا کوئی بھی نہ سا وہ یہ دور ہو گئی ادھر بیٹھ رہے ہیں پارو وہ پار کدھر ہے مرد حضرت باہر نکل گئے وہ پیچھے ٹیک لا جائے اقبال باجی دور ہے یہ نا یہ دور ہو کے ٹیک لا کے یہ بیٹھ رہے ٹھنڈی صاحب پار کے آخر لگا وہ ہو مقدر ہے جا سڑے دا پانی نہیں ہے لیکن بڑا دور ہے پانی بھی کیا ہے دور ہے اتنے میں کہتا ہے میں نے دیکھا جنگل کی لومڑی آئی جنگل کی لومڑی ایسے آئی سیدھی آ کر کنویں کی منڈیل پہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر اس نے یوں جھانک کے نیچے دیکھا جیسے اس نے دیکھا کہ پانی کدھر ہے پانی نیچے تھا تو اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا یوں اٹھا کے اس نے کچھ کہا تو کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ لومڑی نے اوپر منہ اٹھایا اوپر اٹھانے کے بعد اس کے ہونٹ ہیلے ہونٹ ہیلنے کے بعد اس نے منہ نیچے کیا اور پانی پینی شروع ہو گئی کہتا میں جلدی جلدی دوڑا کہ پانی اوپر آ گیا ہے کہتا میں جب دوڑ کے آیا تو لومڑی تو چلی گئی پانی پی کر لیکن پانی پھر نیچے چلا گیا پانی کیا تھا پھر نیچے تھا ٹھنڈی سا بھر کے کہنے لگا اللہ اگر جنگل کی لومڑی کو پلا سکتا ہے تو مجھے نہیں پلا سکتا شکوہ دے جلدی کرتا ہے نا شکر ہے انسان ایک دم یہ آخر ہے اللہ اوہو اس کو دینے مجھے کچھ نہ دینے جی ایسی نہ دے اوہو فلانے کو گڑی ہے اللہ میرے پیار ریپیٹ ہوتا اگر اللہ یہ پاؤں لے لیتا تو پھر کیا کرتا ہاں یہ پاؤں ہی نہ دیتا تو پھر کیا کرتا پھر کیا کرتا تو فوراً گلا کیا جب شکوہ کیا ربا سے کہ ربا اگر جنگل کی لومڑی کو پلا سکتا ہے مجھے نہیں پلا سکتا تو فوراً عاطف غیبی سے آواز آئی کہ جب تو منڈیل پہ آیا کنویں کی تو تیرا خیال ادھر بوکے کی طرف گیا رسی کی طرف گیا ڈول کی طرف گیا میری طرف خیال نہیں آیا کہ اے اللہ تو مجھے پانی پلا لیکن جب جنگل کی لومڑی آئی تو اس نے میری طرف منہ اٹھا کے کہا ربا میں پیاسی ہوں پلانے والا تو ہے اگر تو پلانا چاہے تو یہ پانی اوپر آ سکتا ہے تو میں اس کے لیے یہ پانی اوپر لے آیا ایسا یقین ہے بنے پھر اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے ایک جنا سا پتر تے پے دوئے سفر کر دیا سے پیادہ گزرتے باغات کے قریب سے گزرے پک لگی دیا سی پیو کو مجھ زورا دی یہ آج کل سنگا سی ملتے ہیں نا ٹیڑا مجھ پک لگی دی ساجی مجھ تنگ کر دیا لیکن تنگ نہیں کر دی یہ روزے تنگ نہیں ہوئے گزرے پیو پترا کو آخیا بچہ گھسوں بھوک لگی دیا نا میں ذرا باغا بچ بڑھدا پھل شل تروڑانا بورا میں کچھ لاڑا سیب نالو سیب کھوانا مالٹے شالٹے تروڑانا جی اس کی عادت ہوندی ہے نا کردے نہ کردے تے تو خود یہ گل کری تھا باہر کھڑنا ادھر ادھر پانی کدے کوئی دیکھتا ہویا نا پھر وہ فوراً باز چاہ دی میں تاکہ جلدی جلدی نکل کے باہر آ رہے پکڑا نہ جلانا تے بڑے اندر جل کے تے جوئی کم کرنا لگے نا بارو پترے آواز دی ابو جی کوئی دیکھ رہا ہے ابو جی کوئی دیکھ رہا ہے پہ اندروں تھوڑے فٹافٹ باہر نکلے باہر نکل کے آن کے ادھر ادھر پاندر کوئی نظر نہیں آتا یار ایک پترا کو لوگ پوچھتا ہے یار کون دیکھتا ہے تو بیٹے نے کیا جواب دیا اس نے کہا ابو جی کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نظر نہیں آتا کدھر ہے اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ جو دیکھ رہا ہے اگر اس کا دھیان ادھر آ جائے تو پھر یہ رات میرے اور آپ کے لیے قیمتی بن سکتی ہے اگر وہ دھیان نہ آئے تو رمضان کا سارا مہینہ میرے اور آپ کے لیے بیکار ہے رمضان کا خلاصہ کیا ایمان والوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا
تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس لیے کہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ یہ تقوی کا خلاصہ ہے کہ تمہارا تعلق اس اللہ سے بن جائے، تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہے وہاں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہے وہاں میرا اللہ موجود ہے۔ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سفر پہ جا رہے تھے، زیادہ راہ کھانا پینا پاس توشہ پاس بندھا ہوا تھا، چلتے چلتے جنگل سے گزرے، آگے پہاڑ میں گئے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے بکریاں چرا رہا ہے اور بھوک نے ستایا ہے، بیٹھے اپنا سامان کھولا اور جب کھانا شروع کرنے لگے تو اس بکریاں چرانے والے بچے کو آواز دی، آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو، آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو بچے کا جواب یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، اس لیے میں کھانا نہیں کھاتا۔ بچہ کیا کہہ رہا تھا؟ جنگل میں بچہ کہتا ہے میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بچے کی اس عمر کو دیکھ کر، اس کے قد و کاٹ کو دیکھ کر، اس کی اس عمر کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا چلو ذرا اس کو آزما لوں، کیا یہ اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے۔ ویسے ہی اس نے مجھے ٹال دیا ہے، یہ کھانا نہیں کھاتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں بکریاں چرا رہا ہوں، اپنی ہیں کسی اور کی ہیں؟ کہنے لگا میرا مالک ہے، میں اس کی بکریاں اجرت پہ چراتا ہوں، میری نہیں ہے، میں اجرت پہ چراتا ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے طور پہ اس سے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ایک بکری مجھے دے دینا، میں تجھے قیمت دیتا ہوں اور یہیں ذبح کرتے ہیں اور میں بھون کے تیار کرتا ہوں، گوشت بھی میرے ساتھ کھانا اور پیسے اپنے جیب میں ڈال لینا اور مالک کو جا کر یہ کہنا کہ بھیڑیا آیا تھا اس نے بکری کھا لی، بھیڑیا آیا تھا اس نے بکری کھا لی۔ کیا کرنا؟ یہ نوجوان تیرے لیے ہے۔ ارے آج کے نوجوان اگر میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ایسا بن جائے تو اللہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ اللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے جب اس لڑکے سے کہا وہ خاموش ہو گیا، میں نے پھر کہا تو وہ لڑکا مجھے کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کرتا، میں ایسا نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ مالک کو کیا پتا، تو جا کے کہنا بھیڑیا بکری کھا گیا، اس نے بس کہنا ٹھیک ہے، پیسے بھی اپنے جیب میں ڈال اور مفت میں گوشت بھی میرے ساتھ کھا لے، تیرا کام بن جائے گا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا میں ایسا نہیں کرتا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ کہنے لگا اگر میرا مجازی مالک نہیں دیکھ رہا، میرا حقیقی مالک اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کرتا، سبحان اللہ، اس لیے میں یہ کہ میں نہیں کرتا۔ مومن میرے نوجوان، اگر رمضان کا مہینہ اس سے پہلے 22 روزے غفلت میں گزر گئے ہیں، یہ چند دن باقی ہیں، یہ غفلت چھوڑ، سحری کا وقت ہے، اٹھ وضو کر اور 2 رکعت نماز پڑھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو آدمی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اس انداز میں پڑھے کہ دل میں اور کوئی خیال نہ آئے، جب یہ دائیں طرف کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو رب کعبہ اعلان فرماتے ہیں تیرے